بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستوں، اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ ان کو نوری اور ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں اور ناری مخلوق جنات کو کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، جبکہ جنات کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جوڑے بنائے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر کے زمین پر اتارا تھا، پھر اس کے جوڑے کے لیے ایک لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح سمہون اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی۔ پھر ان دونوں سے جنات کی نسل بہت تیزی سے بڑھی۔ یہ شیطان اور جن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان قوم بن گئی تھی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا۔ جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسم کے حساب سے بھی کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل و صورت ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور اور بہادر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا پہنچ تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا یہ حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے بیچ بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں کو جیت حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں جلیبہ اور تبلیس بھی قتل ہو گئے تھے۔ جو جن باقی بچ گئے تھے، ان کو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قید کر لیا تھا۔ انہی قیدیوں میں عزازل بھی تھا۔ جب قیدیوں کو آسمان پر لے جایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازل کی اچھی طرح سے پرورش اور تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزازل کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی، جس کی وجہ سے عزازل اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندہ بن گیا تھا اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہنے لگا تھا۔ عزازل اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں سے ایک بندہ بن گیا۔ عزازل کے پاس اتنا علم ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ فرشتے عزازل کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے۔ فرشتے عزازل کو عبادت گزار اور نیک کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت کعب بن احبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عزازل 40,000 سال تک جنت کے خزانے کا وزیر رہا۔ 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا۔ 20 سال تک عزازل فرشتوں کا معلم رہا تھا۔ اس کا مقام بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے فرشتے بھی اس کی شاگردی میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک دن عزازل میری نافرمانی کرے گا۔ ایک دن عزازل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزازل 2000 سال تک روتا رہا اور اس بات کو سوچتا رہا کہ یہ شیطان مردود کون ہے۔ ایک دن اس نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں پیش ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، یا اللہ تبارک و تعالی، یہ شیطان مردود کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دن وہ میری نافرمانی کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بات سن کر عزازیل ہر وقت یہ بات سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہے۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، یا اللہ، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کئی صدیوں تک عزازیل اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، یعنی سب فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس بات کا علم عزازیل کو ہوا تو یہ بات سوچنے لگا کہ میرے سے بڑا اللہ تبارک و تعالی کا نائب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا کر 40,000 سال تک اسی طرح رہنے دیا۔ اس میں 40,000 سال تک جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت ہی حیران ہوتے۔ جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتے ہوئے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عزازیل کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ چنانچہ یہ بات سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد یعنی بہت ہی زیادہ تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا تاؤ قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سر پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔